کہانیوں میں کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں جب ہوا میں ساکت خاموشی ہوتی ہے، زمین اپنے قدموں تلے لرزتی محسوس ہوتی ہے اور انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدیں خوف کے ہلکے سے جھونکے سے تھرتھرا اٹھتی ہیں۔ 5 اپریل 2025 ایسا ہی ایک دن تھا، ایک عام سی صبح جو دنیا کے لیے شاید کچھ خاص نہ تھی، لیکن بر صغیر کے دل میں ایک ایسا زلزلہ برپا کر گئی جس کی بازگشت آج بھی گونج رہی ہے۔ اور آنے والے کل کی دھندلی تصویروں میں خون، دھواں اور بربادی کے خدشات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ان لمحات کی جب ایک الزام نے کروڑوں انسانوں کی نیندیں اڑا دی۔ یہ کہانی ہے ان فیصلوں کی جو شاید آنے والی صدیوں کی تاریخ کو بدل ڈالیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 5 اپریل 2025 کی دوپہر تھی، دنیا اپنی رفتار میں مصروف تھی، لیکن اچانک بھارتی میڈیا کے بڑے چینلز پر بریکنگ نیوز چلتی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ایک بڑے حملے کی کوشش ناکام، پاکستان پر براہ راست الزام۔ ٹی وی اسکرینیں سرخ ہو گئی، اینکرز کے لہجے میں اشتعال اور خوف تھا۔ خبریں تھیں کہ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں نے دہلی میں ایک ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام بنایا ہے، اور ان کے بقول ناقابل تردید شواہد پاکستان سے روابط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی شام بھارت کے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہماری سرزمین پر ہونے والی کسی بھی سازش کا بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کو قیمت چکانی ہوگی۔ یہ الفاظ نہ صرف بھارتی عوام کو بلکہ دنیا بھر کے سیاسی دارالحکومتوں کو بھی جھنجھوڑ گئی۔ ادھر اسلام آباد میں جب یہ خبریں پہنچی تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل آیا، یہ الزامات بے بنیاد، غیر ذمہ دارانہ اور بھارتی داخلی سیاست کا شاخسانہ ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک عالمی پریس کانفرنس میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تاکہ دنیا خود دیکھ لے کہ سچ کیا ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا اور عوام میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر جنگی جنون عروج پر تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ نازک رہے ہیں۔ 2016 میں اڈی حملہ اور پھر سرجیکل سٹرائک، 2019 میں پلوامہ حملہ اور بالاکوٹ سٹرائک، 2020 کے بعد کشمیر کے خصوصی حیثیت کا خاتمہ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی۔ ایسے پس منظر میں 5 اپریل کا الزام کوئی اچانک آسمانی بجلی نہیں تھا، یہ ایک دہکتے ہوئے الاؤ پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا۔ 5 اپریل کے بعد دنیا کے اہم ترین سفارتی دارالحکومتوں میں ہلچل مچ گئی۔ واشنگٹن، بیجنگ، لندن، ماسکو، ریاض، دوحہ، ہر جگہ ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا جنوبی ایشیا ایک بار پھر جنگ کی دہلیز پر آ گیا ہے؟ امریکہ کی وزارت خارجہ نے فوری بیان جاری کیا، ہم تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ چین، جو پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، نے ایک قدرے سخت رد عمل دیا، الزامات سے پہلے ثبوت دنیا کے سامنے لائے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایک مختصر بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے کسی بھی قسم کی مسلح کشیدگی سے گریز کی اپیل کرتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی، جنوبی ایشیا کے دونوں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہمسائے ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ بین الاقوامی عسکری تجزیہ کاروں نے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت شاید کسی محدود فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی تیاری میں ہے، دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ ہیں۔ 5 اپریل کے دن کے بعد برف کی تہوں کے نیچے جیسے آگ جلنے لگی تھی۔ ظاہر میں سکوت تھا، مگر پس پردہ جنگی طیاروں کی سرگوشیاں تھیں۔ بھارتی فوج نے اضافی دستے تعینات کرنے شروع کر دیے، پاکستانی فوج نے بھی الرٹ جاری کیا۔ دونوں طرف توپیں بظاہر خاموش تھی، لیکن ہتھیار تیز کیے جا رہے تھے۔ بھارتی بحریہ نے اپنے 2 تباہ کن جنگی بیڑے آئی این ایس وکرمادتیہ اور آئی این ایس وکرانت کو کھلے سمندر میں پوزیشن پر بھیجا۔ پاکستان نے بھی اپنی آبدوزوں کو ہائی الرٹ پر رکھا، خاص طور پر پی این ایس حمزہ اور پی این ایس سعد جیسے جہازوں کو متحرک کر دیا۔ 7 اپریل 2025 کو ایک خفیہ مقام پر بھارت اور پاکستان کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی۔ بات چیت میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات، حملے کی آزادانہ تحقیقات کی تجویز، میڈیا پر سخت بیانات سے گریز، لیکن بات چیت آسان نہ تھی۔ شک، غصہ اور سیاسی دباؤ ہر قدم پر حائل تھا۔ دلی، ممبئی، لاہور، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں لوگ زندگی تو جی رہے تھے، مگر ہر دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ بچے اپنے والدین سے پوچھتے جنگ ہوگی، نوجوان سوشل میڈیا پر بحث کرتے کیا ہمیں تیار ہونا چاہیے، ماں باپ راشن اور ضروری سامان جمع کرنے لگے، بریف کیسوں میں پاسپورٹ اور نقدی محفوظ کی جانے لگی۔ 5 اپریل 2025 کا دن ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ نفرت کی سیاست کہاں لے جا سکتی ہے۔
جنگ کے جنون کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر امن کی قیمت کتنی قیمتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ الزام سچا تھا یا جھوٹا، سوال یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو کون جیتے گا؟ شاید کوئی نہیں، شاید سب ہار جائیں گے، محبت، امید، خواب سب خاک میں مل جائیں گے۔ آج جب ہم یہ کہانی بیان کر رہے ہیں، سرحدوں پر سپاہی اب بھی الٹ کھڑے ہیں، سیاستدان اب بھی بیانات دے رہے ہیں، اور عوام اب بھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، مگر ایک بات طے ہے، تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھتی ہے جو امن کا علم بلند کرتے ہیں، نہ کہ انہیں جو جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔